بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے کا آخری پارہ 30واں پارہ۔ اس پارے میں سورہ نبا میں درج ذیل باتیں شامل ہیں۔ مشرکین مکہ استہزاء اور تمسخر کے طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قرآن کریم کو النباء العظیم یعنی بڑی خبر کہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم الشان خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب اور انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطۂ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی، اور ایسی طاقت اور قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ برحق ہے تو آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے۔ وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین میں موجود ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم اور وقت متعین یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن ہے، لہٰذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا۔ پھر جہنم کی عبرتناک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی کام کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح پیوند خاک ہو کر عذاب آخرت سے نجات پا جاتے۔ سورہ نازعات۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اثبات ہے۔ ابتدا ان فرشتوں سے کی گئی ہے جو اس کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے اور نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے ہیں جو اللہ فرعون جیسے ظالم اور جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے اور آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر جنت و جہنم کے تذکرہ اور صبح و شام کے کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر سورت کا اختتام عمل میں لایا گیا ہے۔ سورہ عبس۔ سرداران قریش کے مطالبہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف باسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم کسی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ وہ نابینا ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور علیہ السلام کا ان سے یہ انداز ناگوار گزرا جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی۔ ایک نابینا کے آنے پر منہ بصور کا رخ موڑ لیا جو استغنا کے ساتھ اپنی اصلاح کا خواہاں نہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی حشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ اعراض کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرتا۔ اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم اور معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور پوش علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کے مجالس کو مخصوص کرنے والوں کی واضح الفاظ میں اس صورت میں مذمت کی گئی ہے۔ انسان اگر پہلی مرتبہ اپنی تخلیق پر غور کرے تو دوبارہ پیدا ہونے پر اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔
تمہارا پیدا ہونا اور تمہارے مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک ہی جیسا ہے۔ زمین، فضا اور پانی میں منتشر اجزاء کو پھلوں سبزیوں کی شکل دے کر تمہاری خوراک کے ذریعے تمہارے جسم کا حصہ بنایا۔ مرنے کے بعد تمہارے منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے انسان بنا کر پھر قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کی شدت اور دہشت کو بیان کر کے نیک و بد کا ان کے اعمال کے مطابق انجام ذکر فرما کر سورہ کو اختتام پذیر کیا۔ سورہ تکویر۔ قیامت اور حقانیت قرآن اس کے مرکزی مضامین ہیں۔ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی اور ہر چیز اس پر اثر انداز ہوگی۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے دھندلا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ جن کی جانور پر علیحدہ علیحدہ رہنے کی عادت ہوتی ہے یکجا جمع ہو جائیں گے۔ پانی اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ کر ہائیڈروجن آکسیجن میں تبدیل ہو جائے گا۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، انسان کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر کائنات کی قابل تعجب حقیقتوں کی قسم کھا کر بتایا کہ جس طرح یہ چیزیں ناقابل انکار حقائق ہیں، اسی طرح قرآنی حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر قرآن کریم کے اللہ رب العزت سے چل کر حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے تمام مراحل انتہائی محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ یہ دنیا جہان کے لیے بلا کسی تفریق اور امتیاز کے اپنے دامن میں نصیحت اور ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ سورہ انفطار۔ قیامت کے نتیجے میں کائنات میں برپا ہونے والی انقلابی تغیرات کو بیان کر کے انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اسے محسن حقیقی کے احسانات یاد دلا کر اس کی رگ انسانیت کو بھڑکایا گیا ہے۔ پھر معرکہ خیر و شر کی دو مقابل قوتوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ شر کی قوت فجار اور نافرمانوں کے روپ میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ نہیں سکیں گے، جبکہ ہر چیز کی قوت ابرار اور فرما برداروں کی شکل جنت اور اس کی نعمتوں کی مستحق قرار پائے گی۔ اللہ کے نگران فرشتے کرامن کاتبین ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ سورہ مطففین۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو مطفف کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا، اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہے۔ مطففین کی ہلاکت کے اعلان کے ساتھ سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ لوگ اپنے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے، جبکہ دوسروں کے حقوق کی دھجیاں بھی بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اس انسانی کمزوری کی بڑی وجہ قیامت کے احتساب پر یقین نہ ہونا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کو پختہ کر دیا جائے تو اس خطرناک بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ پھر اشرار و فجار کا انجام ذکر کر کے بتایا کہ منکرین آخرت در حقیقت انتہا پسند اور گناہوں کے عادی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ پھر ابرار اور اخیار کا قابل رشک انجام میں ذکر کر کے بتایا کہ جس طرح کافر لوگ دنیا میں اہل ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ سورہ انشقاق۔ قیامت کے خوفناک منظر، عدل و انصاف کے مظہر و بے رحم احتساب کے تذکرے پر یہ سورت مشتمل ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیل کر ایک میدان کی شکل اختیار کر لے گی اور اللہ کے حکم پر گوش بر آواز ہوں گے۔ پھر انسان کو جہد مسلسل اور مشقت کے پے در پے مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا محاسبہ کے عمل میں نرمی اور سہولت کی نوید ہوگی، جبکہ پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا محاسبہ اور ہلاکت کا مظہر ہوگی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے اور قرآن سن کر سجدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے؟ در حقیقت ان تمام جرائم کے پیچھے عقیدہ آخرت اور یوم احتساب کے انکار کا عامل کارفرما ہے۔ ایسے افراد کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اس سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوں گے۔ ان کے لیے کبھی منقطع نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ سورہ بروج۔ اس سورت کے پس منظر کے طور پر احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ
کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچہ پر پل کر جوان ہوا تھا مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعیت مسلمان ہوگی۔ اس نے خندقیں کھنوا کر ان میں آگ جلا دی اور اعلان کر دیا، جو ایمان سے منحرف نہ ہوا اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ مرتے مر گئے مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ قرآن کریم کی اس بے مثال قربانی اور دین پر ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے قسمیں کھا کر کہا کہ اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر خندقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلانے والے ان پر غالب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے اور اپنی کمزوری اور بے کسی کے عالم میں خندقوں کے اندر جلنے والے کامیاب ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کا اقتدار اور غلبہ عارضی ہے، اس پر کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے۔ اصل کامیابی ایمان پر ثابت قدمی ہے۔ پھر خیر و شر کی قوتوں کے انجام کے تذکرہ کے ساتھ اللہ کی طاقت و قوت، محبت و مغفرت، جلال و عظمت کو بیان کر کے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان کیا۔ پھر فرعون اور سمود کی ہلاکت کے بیان کے ساتھ قرآن کریم کے انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان کیا۔ سورہ الطارق۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ اور منضبط نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسانوں کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر دلیل کے طور پر انسان کو اپنی تخلیق اول میں غور کرنے کی دعوت دی اور بتایا کہ جس نطفے سے انسان بنا ہے وہ مرد اور عورت کے جسم کے ہر حصہ سے جمع ہو کر تیزی کے ساتھ اچھل کر رحم میں منتقل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آسمان سے زمین پانی برسا کر، زمین پھاڑ کر، غلے اور سبزیاں نکال کر انسانی خوراک کا انتظام کرنے والا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں مہلت دے دو اور یہ اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ سورہ اعلیٰ۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی قدرت کاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات اور عنایات کا ذکر کیا ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ ہی تعلیم دیتے ہیں، جس میں نسیان اور بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ کسی مرحلے پر قرآن کریم کے کسی حصے کو منسوخ کرنے کے لیے آپ کے ذہن سے محو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے صحیح معنوں میں استفادہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے اندر خشیت پیدا کرنے کی خواہش مند ہو، اور بدبخت اور جہنمی اس قرآن سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے پاکیزہ بنانے والا کامیاب ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے ذکر و نماز کا عادی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ سورہ غاشیہ۔ قیامت کی ہولناکی اور شدت اور کافروں پر اترنے والی مشقت اور مصیبت اور مومنوں کے لیے جنت کی نعمتوں کے ذکر سے ابتدا کی گئی ہے۔ پھر توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو انسانیت کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کرانے کا حکم ہے، اور قیامت کے احتساب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی تلقین ہے۔ سورہ فجر۔ ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا اعلان کیا۔ پھر اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے قوم عاد و سمود اور فرعون اور ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ پھر مشقت اور تنگی میں اور راحت و وسعت میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ آرام اور راحت میں اترانے اور تعجب میں مبتلا ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لائق تھا، تبھی تو مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، اور تکلیف اور تنگی میں اللہ کی حکمت پر نظر کرنے کی بجائے اللہ پر اعتراض شروع کر دیتا ہے۔ پھر یتیموں اور مسکینوں کی حق تلفی اور حب مال کی مذمت کی ہے۔ اس کے بعد قیامت اور اس کی سختی اور شدت بیان کرنے کے بعد بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے لگیں گے،
فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کو لا کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس وقت کافروں کو عقل آئے گی اور وہ نصیحت حاصل کرنے کی باتیں کریں گے۔ جب وقت گزر چکا ہوگا اس وقت اللہ ایسا عذاب دیں گے کہ کوئی بھی ایسا عذاب نہیں دے سکتا، اور مجرموں کو ایسا جکڑیں گے کہ کوئی بھی اس طرح نہیں جکڑ سکتا۔ اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھنے والوں سے خطاب ہوگا، اپنے رب کی طرف خوش و خرم ہو کر لوٹ جاؤ اور ہمارے بندوں میں شامل ہو کر ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ بلد۔ سورہ بلد کی ابتدا میں مکہ مکرمہ میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائش پذیر تھے، اور والد اور اولاد کی قسم کہ انسان مشقت اور تکلیف کے مراحل سے گزرتا ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے اور بدی کا راستہ اختیار کرنے میں یہاں بھی مشقت آتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے، جبکہ بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔ انسان کی ہٹ درمی اور اللہ کے راستے سے روکنے کے جرم کے اعادہ پر فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے بہت مال لگا دیا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کر کے فرمایا کہ انسان کو خدمت خلق کی تلقین کی گئی ہے، اور نیک و بد کی تقسیم پر سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ شمس 7 قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں، اسی طرح یہ بھی برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی میں تمیز کا ملکہ عطا کیا ہے۔ پھر جو اس سے فائدہ اٹھا کر نیکی کا رستہ اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے، اور جو بدی کا رستہ اختیار کر کے اپنے گناہوں کی زندگی اپنا لیتا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ پھر ایک ایسی ہی سرکش اور گناہگار قوم کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنی قوم کے رئیس اور شریف آدمی کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر کے اونٹنی کے قتل پر مجبور کیا، جس کی بنا پر یہ شخص قوم کا بدترین اور بدبخت شخص قرار پایا۔ چنانچہ پوری قوم کو ان کی سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کوئی ایک فرد بھی نہ بچ سکا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرتے ہیں تو نتائج سے نہیں ڈرا کرتے۔ سورہ اللیل۔ 3 حقائق کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ جس طرح ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارہ گار نہیں ہے، اسی طرح اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ خیر و شر اور نیکی بدی کے حوالے سے انسانوں کے اعمال مختلف ہیں۔ جو تقوی اختیار کر کے نیکی اور صحابت کا رستہ اپناتے ہیں اللہ ان کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور جو شخص نیکی کا منکر ہو کر بخل اور گناہ کا رستہ اپناتا ہے اللہ اس کا رستہ بھی آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ نافرمان جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو بخل سے بچایا ہوا مال اسے بچا نہیں سکے گا، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والے کا تزکیہ بھی موجود ہے، جہنم سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ اسے اپنی عطا اور انعام کے ذریعے راضی بھی کر دیتے ہیں۔ سورہ الضحیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی وجہ سے چند روز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی جمیل کہنے لگی کہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس طرح دن کے اجالے میں اجالا ایک حقیقت ہے، جدا نہیں ہوتا، اور رات کے اندھیرے کے ساتھ اندھیرا ایک حقیقت ہے، علیحدہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے۔ دنیا اور آخرت میں موازنہ کرنے کی تلقین کے ساتھ آخرت کے بہتر ہونے کا اعلان ہے۔ قیامت کے دن امت کے حوالے سے آپ کو راضی کرنے کی خوشخبری ہے۔ پھر گزشتہ انعامات کی یاد دہانی ہے کہ آپ کی یتیمی میں سرپرستی کی، فقر میں غنا عطا فرمائی اور شریعت سے بے خبری میں قرآنی شریعت عطا فرمائی، لہٰذا یتیموں اور حاجت مندوں کی کفالت اور سرپرستی کرتے ہوئے اللہ کے احسانات اور انعامات کا اعتراف اور لوگوں کے سامنے اس سے بیان کرتے رہیں۔ سورہ انشرح۔
حضور علیہ السلام کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام کا بیان ہے کہ آپ کا سینہ کھول دیا اور نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، ان سے عہدہ برا ہونے میں آپ کو سہولت باہم پہنچائی اور آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ مکہ مکرمہ کی مشقت اور تکالیف سے بھرپور زندگی میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ مصائب اور تکالیف دیر پا نہیں ہیں، تنگی کے بعد عنقریب سہولتوں اور آسانیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے خاص طور پر وقت نکالا کریں۔ سورہ تین مقامات مقدسہ کی قسم کھائی، جس طرح طور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو وحی کے ساتھ اعزاز و شرف عطا فرمایا، اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو شاہکار قدرت بنا کر حسین و جمیل اور بہترین شکل و صورت کے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے۔ اس کی حقیقت کو چار چاند لگ جاتے ہیں جب یہ ایمان اور اعمال صالح سے اپنی زندگی کو مزین کر لیتا ہے، اور اگر کفر اور تکذیب کا راستہ اپناتا ہے تو عز و افتخار کی بلندیوں سے قہر و ذلت میں جا گرتا ہے۔ سورہ علق پہلی وحی میں نازل ہونے والی 5 آیتیں اس سورت کی ابتدا میں شامل ہیں، جن میں قرآنی نصاب تعلیم کے خد و خال واضح کر کے انسان کی سرکشی کے اسباب سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور ابو جہل ملعون کی بدترین حرکت کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا قرآنی نصاب تعلیم کی بنیاد ہے۔ مجہولات کو معلومات کی شکل میں تبدیل کرنا اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ فرعون ھذا الٰہۃ، ابو جہل کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو بیان کیا کہ محمد علیہ السلام کو نماز جیسے عظیم الشان عمل کی ادائیگی سے روکنے کے لیے اور آپ کا مبارک سر اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلنے کی پلاننگ کرتا تھا۔ نازیبا حرکت سے باز نہ آنے کی صورت میں اسے جہنمی فوج کے ہاتھوں گرفتار کرا کے اس کی جھوٹی اور گناہوں سے آلود پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، اور ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے سرکش اور نافرمانیوں کی اطاعت کی بجائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا تقرب حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ قدر اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور وجہ فضیلت کا بیان ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب دینے والی ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ اس رات میں نزول قرآن کریم ہے۔ گویا شب قدر کی عظمتوں کا راز نزول قرآن میں ہے، اور انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ تمہیں بھی عظمتیں مطلوب ہیں تو قرآن کے دامن سے وابستگی میں مضمر ہیں۔ اس رات میں جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اس رات کے عبادت گزاروں پر سلامتی اور رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کیفیت صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ سورہ بینہ اس صورت میں پڑھے لکھے جاہلوں کے بغض اور عناد کا تذکرہ ہے کہ دین فطرت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہود و عیسائی اور مشرکین باہم متحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں بندوں سے اخلاص اور یکسوئی کا مطالبہ کرتا ہے، پھر کفر اور شرک کے مرتکب انسانوں کو بدترین خلائق اور ایمان و عمل صالح کے علمبرداروں کو بہترین خلائق قرار دے کر دونوں جماعتوں کے انجام کے تذکرہ پر سورت کا اختتام کر دیا گیا ہے۔ سورہ زلزال اس سورت میں قیامت کی منظر کشی کے بعد انسانی مستقبل کو اس کے اعمال پر منحصر قرار دے کر بتایا ہے کہ معمولی سے معمولی عمل بھی چاہے اچھا ہو یا برا ہو، انسانی زندگی پر اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہتا، اور قیامت میں خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ مل جا کر رہے گا۔ سورہ عادیات مجاہدین کی سواریوں کی قسم کھا کر جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور بتایا ہے کہ جس طرح دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا ہانپنا، کھروں سے چنگاری اڑانا اور صبح سویرے دشمن پر حملہ آور ہونا، گرد و غبار اڑانا اور دشمن کے مجمع پر گھس جانا مبنی بر حقیقت ہے، اسی طرح انسان میں ناشکری اور حب مال کا جذبات کا پا جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ اگر قبروں کے
کریدے جانے اور سینہ کے بھید کے ظاہر ہونے کا یقین ہوتا تو انسان کے اندر یہ منفی جذبات پیدا نہ ہوتے۔ سورہ قاریہ۔ اس صورت میں قیام قیامت اور اس کی ہولناکی کے تذکرہ کے ساتھ اعمال کے وزن اور بے وزن ہونے کا تذکرہ اور دونوں صورتوں کا انجام مذکور ہے۔ سورہ تغاصر۔ مال میں زیادتی کی حرص قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ جہنم کا نظارہ ہوگا، تبھی اس مال کی بے ثباتی کا پتہ چلے گا۔ وہی محاسبہ کا وقت ہوگا اور ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ عصر۔ زمانے کی قسم کھا کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ 4 صفات ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنے والے ہر دور میں کامیاب اور ان صفات سے محروم ہر دور میں ناکام رہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو انسانی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ سورہ ہمزہ۔ لوگوں کا استہزاء اور تمسخر اڑانے اور طعنہ زنی کرنے والوں کی مذمت اور حب مال میں مبتلا لوگوں کا عبرتناک انجام مذکور ہے۔ سورہ فیل۔ ہاتھیوں کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے اور ان کے عبرتناک انجام کے تذکرہ سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ کے دین کے دفاع سے پہلو تہی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ حقیر پرندوں سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ سورہ قریش۔ قریش مکہ اور ان کے واسطے سے ہر اس شخص کو غیرت دلائی گئی ہے جو براہ راست اللہ کی نعمتوں اور خاص طور پر اللہ کے دین کی برکتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنے رب کی عبادت اور اس کے دین کے دفاع کے لیے غافل ہو۔ سورہ ماعون۔ خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے، یتیموں کی کفالت سے دستکش ہونے اور نماز میں سستی کا مظاہرہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ کوثر۔ حوض کوثر جیسی خیر کثیر اپنے نبی کو عطا فرمانے کے اعلان کے ساتھ ہی دشمنانہ اور گستاخانہ رسول کا نام و نشان تک مٹا دینے کا اعلان ہے۔ سورہ کافرون۔ اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی تلقین ہے۔ سورہ نصر۔ اسلامی ترقی کے بام عروج فتح مکہ کی پیش گوئی اور لوگوں کے چوک در چوک اسلامی نظام کو اختیار کرنے کے اعلان کے ساتھ تسبیح اور تحمید و استغفار میں مشغول ہونے کی تلقین ہے۔ سورہ لہب۔ دشمنانہ خدا اور رسول کے بدترین نمائندے ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا اور قریش کا سردار بھی تھا، اس کی اپنی بیوی سمیت عبرتناک موت کے اعلان کے ساتھ مخالفین اسلام کو تنبیہ ہے۔ سورہ اخلاص۔ عیسائیوں اور مشرکوں کے باطل عقیدہ کی تردید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور خالص توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سورت کو تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ سورہ فلق۔ تمام مخلوقات اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ سورہ ناس۔ اس توحید کی اقسام اور اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن و انس کے قبیل سے تعلق رکھنے والے ہر وسوسہ پیدا کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہماری اس کاوش کو اپنے حضور مقبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔